مرحبا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم. اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی آیا نو، بخیر آگلے، ویلکومن، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے نا. چلیے، آپ کو اللہ کی ہر زبان میں خوش آمدید. ٹھیک ہے، آپ سب کی موٹیویشنز اور آپ کی باتیں سن کر واقعی جسم گرم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ بڑی حقیقت ہے، پنکھے جس کی آواز ہے اس کو ہلکے ہلکے ذرا کم کر دیں. اب آپ سب خاموشی سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ گرمی سردی ختم ہو جائے گی ہماری. جو لوگ ڈور پہ ہیں وہ سب بیٹھ جائیں، اور ذرا کھلے کھلے بیٹھیں، وہ تنگ ہو جائیں. ایک ایک کو صوفے پہ جگہ دے. پھر اس صوفے میں جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے. میرے ساتھ آنا ہے کسی نے تو وہ بھی آ جائے. تو ہم ایک چھوٹی سی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سسٹر سمیہ ہمارے لیے تھوڑی سی تلاوت کریں گے. پھر جس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر کورس کی، سبیل الجنہ کی، جو بھی باتیں آپ چاہیں گے بہت ساری کریں گے. ٹھیک ہے، بہت مختصر سا لیکچر ہے آج کا، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا ادھر. جی آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ شروع کیجیے آواز اونچی کر کے. اور یہ بیچ کی لائٹس بند کر دیں، جو براؤن گولڈن لائٹس ہیں نا، یہ بند کر دیں. موت کے بعد 9 آرزویں. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا. یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکة صفا، یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچائے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سنتے وقت اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. ہم سب ترجموں کے محتاج ہو گئے آج. ہم جب تک ترجمہ نہ سنیں، اور ترجمہ سننے میں وہ بات ہی نہیں ہوتی جو بات کو سمجھنے میں، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی وہ ساری آیات ایک جگہ اکٹھی جمع کر کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا. جو پاور پوائنٹ ہے اس کے آپ سکرینز کے ساتھ ساتھ کھولتے جائیے گا جو آیت پہ ایکسپلین ہوگی. ایک سیکنڈ مجھے اس کو میں ٹرائی کرنا. آپ لوگ سب سوچیں اپنے اون پہ اتنی دیر میں کہ آپ کو کتنی بار جی اب چیک کریں اس میں بات ہے اس کو اونچا کر لیجئے ایک ہی کو یوز کر. چلیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح سالم جسم دیا. ہمارا کوئی عضو ادھورا نہیں ہے. صبح سے ہزاروں دفعہ ہم نے سانس لیا. ہزاروں دفعہ سانس تو کیا لیا ہوگا، ہزاروں دفعہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو نے کام کیا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. لاکھوں مرتبہ ہمارے جسم نے دل کو ادھر سے ادھر دھڑکن کے ساتھ جاتا تب محسوس کیا. اگر یہ سب کچھ مجھے آپ کو کرنا پڑے تو کیا ہوگا. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں اس دنیا کی ساری چیزوں کا بتا دیا، اس نے ہمیں یہ تک بتا دیا کہ ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا. آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں. موت ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. کسی لمحے بھی آ جائے گی. اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کو کھڑے کھڑے لینے آ جائے کہ چلو میرے ساتھ شادی میں چلتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہ جائیں. کوئی آپ کو بازار کی دعوت ہے، آپ کہیں گے نہیں کیونکہ میں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں. موت کے لیے ذہنی تیاری کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، جو لوگ پہلے سے تیار ہوں گے ان کے لیے مزے کی ہوگی. آپ میں سے جو سسٹرز سفر کرتی رہتی ہیں یا ان کو ایکسپیرینس ہے وہ جانتی ہیں کہ وہ سفر جو تیاری کے ساتھ کیا جائے نہ صرف یہ کہ آرام دہ ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے اور آپ اس مقصد کو پا لیتے ہیں جس کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ سفر جس میں رستے کی چیزیں ہی نہ پوری ہوں اور اسی طرح باقی تیاریاں نہ ہوں، آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے. تو موت تک پہنچنے کا سفر یہ زندگی ہے. آج بھی میں اپنی زندگی کی اس بوگی میں بیٹھی ہوئی ہوں جو مجھے میری موت کے ایک دن قریب کر دے گی کل کی نسبت، اور کل ایک اور بوگی میرے ساتھ لگ جائے گی.
اگر آپ نے میں نے اس دنیا میں رہ کر تیاری کر لی، ہم نے زندگی کو ویسے استعمال کر لیا جیسے کرنے کا حکم ہے، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سورہ فجر کے آخر کی آیتیں سبھی کو آتی ہیں کہ جب ایک ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو موت کا فرشتہ خوشخبریاں دیتا ہے، اور جب اس کی روح جسم سے باہر آتی ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے جیسے گھر آئی دلہن کو ویلکم کیا جاتا ہے، کسی بڑے ہی ہر دل عزیز مہمان کا استقبال ہوتا ہے کہ اطمینان والی روح آ جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آنے سے پتہ چلتا ہے کہ آئی بھی ادھر سے ہی تھی جدھر واپس جا رہی ہے، یعنی ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے یہاں پر میں۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ جو یہاں سویر الجنہ صبح کی کلاس کے لوگ کھڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ ہینڈ ریز کریں۔ جی، کل کا سبق کن آیتوں پہ پورا ہوا تھا؟ ابھی آپ کو آیتیں نمبر بتانی نہیں آئیں گی۔ آدم اور ابلیس کا قصہ تھا کل، اور آدم کا دنیا کا سفر تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا تم سب اب زمین پہ جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ لائٹ کھول دیجئے، جو ٹیوب لائٹس ہیں وہ کھول دیں۔ کیا کہا کہ اب زمین پہ جاؤ، اب تمہاری طرف ہدایت آئے گی، اور جس نے ہدایت کی پیروی کر لی پھر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ آدم یعنی انسان ابو البشر کی صورت میں ہم سب کے وہ باپ، جب وہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے تھے آسمان سے زمین پہ، تو آپ کا میرا بھی اس دنیا کا سفر پیچھے سے ہی شروع ہوا ہے۔ کبھی بیک ہوم کا لفظ سنا؟ یہ ان سے پوچھئے جو سفر میں ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں کا آرام کیوں نہ ہو اور باہر کے مزے کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ دروازہ کھول کے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ایک سینس آف ریلیف ملتا ہے۔ یہ ہے اس ایمان والے کی زندگی جس نے اس دنیا میں آنے کا، یہاں رہنے کا مقصد سمجھ لیا۔ وہ تو خوش ہے الحمدللہ، جس کام سے گئے تھے وہ کر کے آئے، اور یہ سینس بھی بہت بندے کو سکون دیتی ہے۔ کتنا تھک جائیں آپ سارا دن کسی کام میں، لیکن وہ کام ہو جائے جس کے لیے نکلے تھے، تو رات کو یا شام کو یا جب بھی گاڑی میں بیٹھے آپ کہتے ہیں وقت تو بہت لگ گیا، تھکے تو بہت ہیں بٹ کام ہو گیا۔ اور آپ سارا دن ایسے ہی ادھر ادھر پھرتے رہیں اور کام نہ ہو، تھکن زیادہ ہوتی ہے۔ بس یہ دو سمبلز ہیں میرے آپ کے لیے۔ آپ میں سے، میرے میں سے جس نے اس دنیا میں آنے کا مقصد جان لیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بس تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ جس نے ان دو سوالوں کا جواب تیار کر لیا تو وہ تو بہت خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے زندگی کا خوبصورت تجربہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت میں سے بھی بہترین ذائقہ ایمان کی موت کا ذائقہ ہے۔ وہ تو خوش ہے، اچھلتی کودتی، جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے تو یا پتہ بھی نہیں چلتا اور سارا اتر اڑ جاتا ہے۔ اس طرح مومن کا بت جسم کا زمین پہ رہتا ہے اور اس کی روح آسمانوں پہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پھر اس کو آسمانوں کی سیریں کرائی جاتی ہے، اس کو اوپر سے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ وہ تو بات پھر ہو گئی اور کبھی ہوگی۔ وہ تو خوش ہے، اس کی تو اپنے رب سے ملاقات ہے، اس کی تو پچھلے پرانے دنیا سے گئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہے۔ یہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن آج موضوع وہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ ایک دوسری رخ ہے، آج کی تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ موضوع آج ہم کیوں سنا رہے ہیں؟ تو پہلی بات ہے کہ مبارک ہو آپ کو اور مجھے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ ابھی کوئی حسرت یا آرزو کریں گے تو پوری کر سکتے ہیں۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر حسرت ہوتی ہے۔ تو وہ کام جو آج دنیا میں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، اگر نہ کیے، چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹی چھوٹی وجوہات، تو کل موت کے بعد کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں، سلائڈ چینج کرتے رہے۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزویں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور آپ کے میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔
باقی تو لوگ جو کہیں گے سو کہیں گے. پہلی حسرت. نیکسٹ. یا لیتنی کنت ترابا. سورۃ نبا کی آیت نمبر 40. اے کاش میں مٹی ہوتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. پوری آیت یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جا کر پڑھ لیجئے یہ آیت کیا کہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اس بکری کو جس نے دنیا میں دوسری بکری کو سینگ مارا تھا، جس کا سینگ نہیں تھا. اب یہ تو دو ایسے مطلب جانوروں کا حساب ہے نا کہ جن بیچاروں کو عقل ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سینگ دے گا اس بکری کو جس نے مارا تھا، اور وہ دوسری کو سینگ اتنے ہی برابر کا مار لے گی تو حساب برابر ہو جائے گا. یعنی حساب اتنا سخت ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی حساب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جانوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہے. جی جب یہ منظر پورا ہو چکے گا، عدل کی ترازو میں سب تل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو کہے گا جاؤ مٹی ہو جاؤ. یعنی آج ختم تمہارا آپس کا لین دین برابر. تو کیا پتہ چلا کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا، لیکن اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا. اس منظر کو دیکھ کر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. تو کیا پتہ چلا قیامت کے دن ایک آرزو یہ ہوگی کہ کاش دنیا میں نے کفر نہ کیا ہوتا اور ہمیشہ کی جہنم میں نہ پڑتا، اور میں دنیا میں اللہ کو پہچان جاتا. اپنے اوپر لیجئے، ہم نے تو نہیں چکھا. کبھی آپ ایسے کسی ساتھی کو دیکھیں یا یوٹیوب پہ جا کر یا کہیں سے بھی چند لوگوں کی داستانیں تو پڑھیں سنیں. بکس بہت ساری ہیں. کسی اچھے بک سٹور میں چلے جائیں، ریورڈز، نو مسلم، ان لوگوں کی کہانیاں سنیں. آپ میں سے کتنی بچیاں کہتی ہیں گھر والے تعاون نہیں کرتے تھے، یہ ہوا، کوئی کہتا ہے سسرال نہیں کرتا تھا. عام بات ہے. کس بات پہ؟ قرآن سیکھنے پہ. تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر آپ کلمہ پڑھتے تو کیا ہوتا، آپ مذہب بدلتے تو کیا ہوتا. آج تو لوگ ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتے. قرآن پہ ایمان کون لانے دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کفر سے بچائے. ہم نے صحیح کفر تو الحمدللہ اپنے اندر نہیں دیکھا، لیکن بہت ساری چیزوں کا کفر تو ہو سکتا ہے نا. اللہ کے ایک حکم کا انکار ہر حکم کا انکار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اگلا دیکھتے ہیں، ساروں کو اکٹھا کر کے ان پہ اکٹھی بات کریں گے. دوسری آرزو، یا لیتنی قدمت لحیاتی. ماں ادھر ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی. اے کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. سورۃ فجر کی آیت نمبر 24 ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی. اے کاش میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا. ذرا سے اس کو امیجن تو کریں. آج آپ اور میں کدھر ہیں؟ دنیا میں ہے نا. اور آپ کا میرا ایمان ہے نا کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے. جی ہے نا ایمان. اب آپ کا میرا یہ ایمان ہے جو مجھے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ کچھ چیزیں یہاں کی تیار کر لو اور کچھ چیزیں وہاں کی تیار کر لو. کتنی نہ سمجھی کی بات ہے کہ یہاں تو کرسیاں، میز، صوفے، پردے، قالین، کپڑے، کھانا، جوتی. اب صرف بازار کا ایک چکر لگائے، 1000 دکان آپ کو دکھے گی تو وہ کس کو سرو کر رہی ہے؟ یہاں کی ضرورتوں کو. ایک مال پہ چلے جائیں، یوٹیلیٹی سٹورز پہ چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، گروسری سٹور پہ چلے جائیے، آپ کو مجھے اس دنیا کی چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے. وہاں کے لیے کیا کیا؟ کیا سارے پیسے ادھر ہی خرچ کر جانے ہیں؟ کیا سارا وقت ادھر ہی لگا جانا ہے؟ کیا سارے کپڑے ادھر ہی پہن جانے ہیں؟ سارے کھانے اچھے اچھے ادھر ہی کھا جانے ہیں؟ کتنا نہ سمجھ ہے وہ شخص جو پورے مہینے کی تنخواہ شروع کے 2 ہفتوں میں کھا اڑا دے. تو کوئی عقل مند جو اس کو دیکھ رہا ہوگا، جانتا ہوگا، وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے بندے کچھ اگلے 2 ہفتوں کے لیے بھی بچا لو. دنیا میں تو بہت سی مثالیں ہیں. سوال کیجئے کیا ہم نے یہاں رہتے ہوئے آگے کچھ بھیجا؟
وہ کیا ہوتا ہے؟ ما قدموا وآثارہم. آج آپ یہاں اس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھے اس گھر کے اس ڈرائنگ روم میں یہ باتیں سن رہے ہیں. یہ زمین کے ٹکڑے آپ کی مہریں لے گئے، آپ کے پرنٹس بھی لے گئے، آپ کے امپریشنز بھی لے گئے. آپ کو تو تھوڑی دیر بعد یاد بھی نہیں رہے گا آپ کہاں بیٹھی ہیں، پر قیامت کے دن یہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ ادھر بیٹھ کر اللہ کا کلام سنایا گیا تھا. یہ مہریں ہیں. گھروں سے لے کر یہاں آنے تک گاڑیوں اور رکشوں کے ٹائر جہاں سے گزرے، ما قدموا وآثارہم. آپ یہاں رہتے ہوئے کہیں جانے چاہتے ہیں، آپ سامان پہلے بھیج دیتے ہیں. اس گھر سے موو کرتے ہیں دوسرے میں تو سامان پہلے چلا جائے گا. کیا میں نے اگلی تیاری کر لی ہے؟ اور ابو ذر غفاری کو یاد کر لیجئے کہ جب کسی نے ان کے گھر کو بغیر سامان کے دیکھا تو پوچھا کہ ابو ذر گھر میں سامان کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے دوسرے گھر بھیج دیا. سننے والا پوچھنے والا سمجھا ہوگا کہ شاید ان کے بھی ہماری طرح 2-3 گھر ہیں ولاز. کہا اچھا ادھر کیوں نہیں رکھا؟ کہا یہاں کا مالک ادھر نہیں دیتا. کسی کو نوٹس مل جائے نا گھر خالی کرو، اور کرائے کے گھروں پہ نوٹس ملیں گے نا، تو آپ اس گھر میں ایک تنکا نہیں توڑیں گے. آپ کہیں گے چھوڑیں گھر خالی کر جانا ہے. ایک دن آپ نے میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. یقین دلائیے خود کو، یقین دلائیے خود کو. اور اب تو عمر کی بھی قید نہیں ہے، نہ بچپن، نہ جوانی، نہ عورت، نہ مرد. ہر ایک اپنے اوپر لے کر سوچے. ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے کہا کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا ڈر نکل جائے. کہنے لگے جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے نا، اپنی من پسند چیز، اس کو آگے بھیجنا شروع کر دو، کیونکہ جہاں بندے کا سامان ہوتا ہے وہاں دل لگتا ہے. یہ تو آپ بھی جانیں گی. یہ واپس ابھی تھوڑی دیر بعد ہم گھروں کی طرف کیوں مڑیں گے؟ آپ کو پتا؟ کوئی آپ سے کہتا ہے آپ میرے گھر چلی چلیں، آپ میرے، میں آپ کے نہ میں اپنے گھر میں جاؤں گی. یہ گھروں میں سامان کی وجہ سے دل لگتا ہے. آپ سامان اٹھائیں، پیک کریں، آپ ایک دن اپنے گھر میں نہیں رہ سکیں گے. تو ہمارے تو دل ادھر ہی لگ گئے. کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آگے کے لیے کچھ تیار کریں. آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا، عمرہ حج پہ ہی گئے ہوں گے، یہاں سے سامان ایئر لائن کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جہاں اترتے ہیں وہاں سے پھر آپ کو وہ بیلٹ کے اوپر آتا ہوا دکھتا ہے. ورنہ ہم کبھی دیں اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ واپس نہیں آئے گا. اس دنیا میں بس اتنا اعتبار کر لیجئے کہ وہاں انشاءاللہ یہ سامان پہنچ جائے. تھوڑا آگے، کچھ ادھر. سارا کچھ تو ادھر نہیں ہو سکتا، اور سارا کچھ ادھر بھی نہیں ہے. اور یقین کریں جتنا آپ ادھر بھیجیں گے ادھر اور بڑھتا جائے گا. یہ بات نہیں لوگوں کو سمجھ آتی. آج تک میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ اچھا یہاں دینے سے وہاں نہیں سارا جاتا، ادھر بھی ملتا ہے. جسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ڈپلیکیٹ. آپ فون پہ آپ کا میسج ہے، آپ کے پاس آیا، آپ کہتے ہیں میں آگے بھی بھیج دوں، فارورڈ کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے؟ اس کو تو مل جاتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے. یہ ہے آخرت. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ جتنا اللہ کے کھاتوں میں ڈالتے جائیں گے اللہ آپ کو اتنا نوازتا جائے گا. پھر آپ کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، پھر رہیں گے کہاں. میں نے کبھی کسی کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا جو اللہ کے نام پہ کہہ کے تو اٹھ کے ذرا دیکھیں کہ سارا اللہ تیرا ہی ہے. یہ 2.5% کے چکر میں نہیں پڑتا. سارا تیرا، جتنے دے میری زندگی مجھے استعمال کرنے دے. سارا تجھے دیتی ہوں، اگر تجھے ضرورت پڑ گئی تو تیرا، مجھے پڑ گئی تو میرا. دیکھیے یہ تجارتیں کر کے کیا ہوتا ہے. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس میں تمہیں بہت نفع ملے گا؟ لیکن ابھی ہمارے دماغ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اس پروفٹ کو سمجھیں. ہمیں بینکوں کا 10-15% سمجھ آتا ہے، پارٹنرشپ سمجھ آتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ نہیں آتی. اللہ ہمیں کھڑا کر دے. چلیے آگے چلیے. تیسری حسرت، یا لیتنی لم اوت کتابیہ. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25 ہے. اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یہ بات کون کہے گا، کب کہے گا؟ وہ شخص جس کو زندگی میں اتنی توفیق ہی نہ ہوئی کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کی کرتا،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ تھوڑا سا ان بچوں کو باہر لے جائیں، گرمی کی وجہ سے رو رہے ہوں گے۔ باہر ان کو مکسلر پہ کھول دیجیے، آ رہا ہے نیٹ پہ، جو مائیں یا اس طرح بچوں کا رونا ہے تو باہر آپ نیٹ کے تھرو سن سکتے ہیں۔ ترجمہ سنیے گا ان آیات کا۔ اور بے شک وہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، پس وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے تو آج کام نہ آیا میرا مال، مجھے تو میری سلطنت نے ہی ہلاک کر دیا۔ آج ذرا سوچئے، دنیا میں رہ کر اگر بندہ اس چیز کا اقرار کر لے نا تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں کی حسرت سے بچ جائے گا۔ کوئی چودراہٹ کام آئی، کوئی وزارت کام نہیں آئی، کوئی صدارت کام نہیں آئی، کوئی مال نہیں کام آیا، کوئی عہدہ نہیں کام آیا، بلکہ آج یہ سارے جو ہیں یہ مجھے برباد کر رہے ہیں۔ کہا جائے گا نہیں، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور توق پہنا دو، رگیدتے ہوئے لے جاؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر ہانکتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو جکڑ دو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں، اور پھر فسلکوہ، وجہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ بڑے کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا، بس اور بھی جرم تھے اس کے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اپنے نام پہ تو بڑی بڑی دعوتیں اور مسکینوں کو دھکے، اور وہ بھی عید والے دن چھچڑے، چربی اور اوجڑیاں ان کی، ترانے سسرالوں کی، اور گوشت قیمہ اپنا۔ قربانیوں میں سے بھی ہم نے غریبوں کو کیا دیا، یہ ہر ایک اپنا اپنا حساب لے سکتا۔ تو حسرت سے اللہ اس دن کی آپ کو مجھے بچا دے، بہت سخت حسرت ہے۔ آج اچھے کام کر لیں گے، اس دن کی حسرت سے بچ جائیں گے۔ آگے چلیے، سورۃ نساء 73۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے، ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو دنیا بھی رکھنی ہے، دین بھی رکھنا ہے، دنیا والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اور دین والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، دو کشتیوں کا سوار۔ بس وہ جس کو کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور اس کے بعد جب اس کو ادھر پلڑا بھاری دکھے تو وہ ادھر جھک جائے، ادھر کا پلڑا بھاری ہو تو ادھر جھک جائے۔ ایسے شخص کا حال کیا ہے؟ آیت کا پورا ٹکڑا سنا دیتی ہوں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچ جائے تم کو اللہ کی طرف سے فضل، یعنی فتح مل جائے، مسلمانوں کو فائدہ مل جائے، مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت مل جائے، دین کے کام پہ بہت فائدے ملنے شروع ہو جائیں، تنخواہیں ملنی شروع ہو جائیں، پیسہ مل جائے، کوئی ان کے نام زمینیں ٹکڑے لگنے لگ جائیں، کچھ بھی فائدہ کہہ لیں، اگر کبھی مسلمانوں کو کسی دین کے راستے میں فائدہ ملنے لگ جائے تو یہ نفاق سے بھرا ہوا شخص کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کیا بلا میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوستیاں نہیں تھی؟ یعنی وہ دوستیوں کے واسطے دے گا کہ دیکھو میں بھی تو اندر سے تمہارے ہی ساتھ تھی نا، بس تمہیں تو بھی میری مجبوریوں کا پتہ ہے نا، اور یہ اور وہ، اور یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ آج آپ میں سے جو ساتھی ہمارے اس وقت سامنے ہیں، موسٹلی جن کو بار بار مثال کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کورس شروع ہوا ہے نا، دوسرا بھی ہو رہا ہے، یہ دن لکھ لیجئے، سبھی لکھ لیں اور دعا کریں کہ جس دن کورس پورا ہو میں اس دن بھی ہوں۔ یہ جملہ وہ لوگ بولتے ہیں جو شروع میں کورسز جوائن کرتے ہیں، پھر کسی مجبوری کے نام پہ میرے میاں نہیں چاہتے، میرا رکشے والا چلا گیا، میری ماسی چلی گئی، یہ کوئی عذر ہے؟ آپ اپنی ہدایت بیچ دیں گے،
آپ اپنی نیکیاں بیچ دیں گے. کسی وجہ سے اگر آپ قرآن سے پیچھے ہٹنے لگے، اس آیت کو یاد کر لیجئے گا، جس دن کورس کی تکمیل ہوگی اس دن انگلیاں چبائیں گے. لوگوں کو تو اس دن دعائیں مل رہی ہوتی ہیں، اگر کسی کو کوئی گریجویشن میں سرٹیفکیٹ مل رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو آہیں مل رہی ہوتی ہیں، ہائے ہم نے کورس کیوں چھوڑا جبکہ شروع کر لیا تھا. شروع کرنا ہی مشکل ہے. ایک دفعہ سفر شروع ہو جائے پھر 10 گھنٹے بیٹھنا پڑے، بیٹھتے ہیں آپ پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. تو یاد رکھیے گا استقامت میں قیامت ہے. قیامت کے دن بھی وہی لوگ حسرتیں کریں گے جنہوں نے ادھوری نیکیاں کی ہوں گی. پوری نیکی بڑے نصیب سے ہوتی ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں جملہ. کبھی کبھی کی نیکی بڑی آسان ہے، ہر وقت کی نیکی مشکل ہے. سال میں 30-29 روزے خوشی خوشی رکھ لیتے ہیں ہم، ہر وقت روزے کی کیفیت میں تقویٰ کے ساتھ رہنا یہ بڑا مشکل ہے. 5 نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں لیکن نمازوں کا خشوع اپنی زندگی میں لے آنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا قیامت کے دن کی حسرت سے بچنا ہے انشاءاللہ. اگلی حسرت دیکھتے ہیں سورۃ کہف آیت نمبر 42. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. باغ والا قصہ ہے، اگر آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں سورہ کہف تو آپ کو تو بہت اچھی طرح آتا ہوگا واقعہ کہ جب اللہ کسی کو دولت دے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے دیے، ماشاء اللہ، اللہ کا مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا، یہ ہونا چاہیے. اور اگر بندہ کہہ دے کہ نہ اوتیت علی علم، میں تو اپنی قابلیتوں پہ دیا گیا ہوں، یہ دین کا بھی تکبر ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی. دنیا کی عزت مل گئی تو بھی اللہ پہ ڈالیے، دین کی ملی تو اللہ پہ ڈال دیجئے. اپنے نام کے جھنڈے کھڑے کرنے والے قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ ہم نے تو خود کو خدا بنا لیا تھا. یہ شرک کون سا ہے؟ لا مشرک بربی احدا، یہ شرک ہے تصرف کا شرک، اللہ کے حق کو کسی اور کو دینے کا شرک، اور اپنی دولت اور مال، اپنے بچوں کی قابلیت. آپ ذرا لوگوں کی باتیں تو سنا کریں. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محنت کی، پڑھایا لکھایا، اچھے اسکولوں میں بھیجا، تو پھر قابل تو انہوں نے ہونا ہی تھا. یہ اللہ نے کر دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. جو بیچارے رل رہے ہیں سڑکوں پہ، کیا ان کے ماں باپ نے کوشش نہیں کی؟ یہ اللہ ہوتا ہے کسی پودے کو ہرا کر دیتا ہے، کسی کو نہیں کرتا. آپ دین کے نام پہ کوئی کوشش شروع کریں. کیا خیال ہے آپ کی خوبیوں سے لوگ آتے ہیں؟ آپ کے نام ہے یا آپ کا کوئی کمال ہے اس میں؟ آپ آج کیوں آئے اتنے؟ میں تو حیران ہوں کہ 1.5 دن میں، شاید کل یا پرسوں، کب بات ہوئی آپ لوگوں سے؟ پرسوں آپ کے اس درس کی بات ہوئی، اور میں ابھی اندر آئی ہوں تو مجھے آپ ہماری ہوسٹ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہی تھی، مجھے برا نہیں لگا، میں نے کہا نہیں میرے لیے نہیں کوئی آتا. پھر تو سب جگہ آئے، سب جگہ کوئی نہیں آتے. یہ اللہ لاتا ہے. یہ زمین کے ٹکڑوں کا نصیب ہوتا ہے، وقت کا نصیب ہوتا ہے، جگہ کا نصیب ہوتا ہے. کوئی زمین ہریالی والی ہوتی ہے فوراً اثر پکڑتی ہے، بعض جگہ آپ ساری محنت کرتے رہیں وہ گوڈیاں کر کر کے رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں نکلتا. تو ہمیشہ یاد رکھیے، ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ ٹو یور سیلف. کریڈٹ خود کو نہ دیں. ڈونٹ گیو دا کریڈٹ ٹو یور سیلف. کس کو کہیے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. کل یہ بچنا ہے اس کے کہنے سے، تو ہر بات میں کہا کریں ماشاء اللہ، انشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں مسلم ڈکشنری کتنی خوبصورت ہے، ہر چیز میں کیا ہے لفظ اللہ. اچھی چیز دیکھی ماشاء اللہ، کچھ کرنے کا ارادہ ہے انشاء اللہ، کوئی گناہ ہو گیا استغفر اللہ، کوئی خوبصورت چیز دیکھی سبحان اللہ، کوئی نعمت مل گئی الحمدللہ، لفظ اللہ. اللہ بندہ مومن کے دل کے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح گھومتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی ذات کے بت سے باہر نکلیں گے. خود پسندی سے ادھر روکا گیا. اور آپ کبھی کافی پارٹیز میں باتیں تو سنا کریں، اور اپنی بڑائیاں اور خوبیاں، یہ میں وہاں سے لائی، یہ اتنے کا، یہ وہ، بس اللہ نے آپ کے میرے پردے رکھے ہوئے، اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس دن کی آرزو سے بچائے. اگلی چلیے سورۃ الانعام 27. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں
اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ ہے سب سے بڑی حسرت. ذرا سے اس کے لفظوں کے اوپر اپنی نظریں جمائیں اور پھر سوچئے یہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا آرزو ہے. آپ سمجھے کہ اللہ ایک بار پھر اس دنیا میں بھیج دے, جس دنیا میں آج میں اور آپ موجود ہیں. آج میں اور آپ زندہ ہیں, خود کو چٹکی کاٹیں, زندہ ہوں الحمدللہ, سوچ سکتی ہوں, بول سکتی ہوں, کھا سکتی ہوں, پی سکتی ہوں. ایک دن میدان محشر میں کھڑا بندہ کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. آیت پوری سنیے گا. اور کاش تو دیکھے جب یہ آگ کے کنارے کھڑے کر دیے جائیں گے, فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا, پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پہ, نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ, کاش ہم واپس پلٹائے جائیں, ریٹرن ہو ہمارا. اور اگر ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, ہم رب کی آیتوں کو کبھی جھٹلائیں گے نہیں, اللہ کی نشانیوں کا انکار نہیں کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں میں ہو جائیں گے. کیا سمجھ آئی آپ کو بات؟ مجھے کیا سمجھ آ گیا کہ آج اس دنیا میں رہ کر اللہ کی آیتوں کا انکار چھوڑ دے. کتنا مذاق کرتے ہیں لوگ. مجھے سب سے بری پوسٹ وہ لگتی ہے, چاہے وہ جوک ہو, چاہے وہ سیاسی پوسٹ ہو, یا کوئی جس میں دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑایا جائے. لوگ اس طرح کھیل سمجھتے ہیں اللہ کے دین کا مذاق اڑانا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں. میری زندگی میں تکذیب تو نہیں. تکذیب کیا ہوتی ہے؟ ڈینائل. میں نہ مانوں, میرے سے نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتی, بہت مشکل ہے, امپاسبل, ویری ہارڈ, دس اینڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے. اور یہ شکر کریں کہ آج ابھی ہم زندہ ہیں. کیا پتہ چلا کتنی حسرتیں اور کتنی آرزویں دیکھی ہم نے. دہرانا چاہتے, ریکیپ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں ہم زندہ ہیں. اگلی سلائیڈ پہ چلیں, کچھ ریکیپ پوائنٹس ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. سب سے پہلی چیز جو آج ہم نے سیکھی ہے سورۃ الانبیاء آیت 25, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو. کیسی آئے گی موت؟ اپنی اپنی موت کو یاد کریں. جس دن میری موت آئے گی وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ جمعہ ہوگا, ہفتہ ہوگا, اتوار ہوگی, پیر ہوگی, منگل ہوگی, بدھ ہوگی کہ جمعرات ہوگی؟ کوئی ایک ہی ہوگا نا ان ساتوں میں سے. پھر سوچیں صبح ہوگی کہ شام ہوگی, گرمیوں میں میری موت آئے گی کہ سردیوں میں؟ قہر کی گرمی ہے باہر اور قبر کی گھٹنوں. بارش ہو رہی ہوگی اس دن کہ خشکی ہوگی؟ سوچی تو صحیح. سفر میں ہوں گی کہ حضر میں ہوں گی؟ اپنے گھر میں اکیلی ہوں گی کہ کسی محفل میں ہوں گی؟ کسی شادی میں بھی موت آ سکتی ہے, گھر سے باہر کسی بازار میں بھی آ سکتی ہے. تو اپنی موت کو سوچا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا. اگلی بات, سیکنڈ سلائیڈ یہ کھولیے ادھر سے, رائٹ سائڈ سے, چینج والی چانس. Quran is a source of guidance for those who strive to seek guidance. کیا کریں؟ ایک موقع ہے چینج کا, چانس بھی بن جائے گا, چینج بھی. آپ دیکھیں سی اور جی کا فرق ہے, بیک پہ جائیے. کریں کیا؟ سبمٹ ٹو دی کمینڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ فرسٹ کلوز اپ میں دیکھیے ذرا اس کو. قرآن ہدایت کا ایک ذریعہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے. سارے قرآن پڑھنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی, یہ یاد رکھیے. ثواب مل جاتا ہے, ڈگریاں بھی بڑی مل جاتی ہیں, عالمات کے ٹائٹل بھی بڑے مل جاتے ہیں, سب مل جائے گا, لیکن گائیڈنس اور ہدایت نہیں ملے گی. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ ہدایت کے متلاشی ہوں. قرآن پڑھنا جس کو لوگ چانس کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے چانس. مسلمز چانس پہ بلیف نہیں رکھتے, اپرچونٹی کہہ لیں. لیکن یہ سلائیڈ دکھا رہی ہوں, یہ دیکھیے سی اور جی کو چینج کریں. سی لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ چانس. اور جی لکھ دیں گے چینج.
بس اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی ایک اپرچونٹی ہے. قرآن پڑھنا، سبمٹ کر لیجئے اپنے رب کے آگے خود کو، باقی باتیں بات کی ہیں. نیکسٹ پہ چلیے. اٹس نو اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ریممبر ٹائم ویٹس فار نو ون. یاد رکھیے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. میرا آپ کبھی نہیں کرے گا. بس والا آپ کا انتظار ہو سکتا ہے کر لے 2-4 منٹ، رکشے والا آدھا گھنٹہ بھی کر لے گا، جہاز نہیں کرے گا الا یہ کہ کوئی اور مسئلہ ہو. لیکن وقت 1 سیکنڈ سے زیادہ بھی آپ کا انتظار نہیں کرے گا. کسی